جس کی توفیق سے آج ہم عظیم الشان جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے پیارے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت پر ہم گزشتہ پیوستہ جمعۃ المبارک سے چرچ کر رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ یاد کریں وہ وقت محبوب، یعنی محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گزرا ہوا وقت ہے، جو گزری ہوئی گھڑیاں اور لمحے ہیں، وہ حضور کی شان کے، حضور کی عظمت کے، حضور کے مقام کے وہ گزرے ہوئے لمحے اللہ تعالیٰ حضور کو یاد کروا رہا کہ محبوب وہ لمحے کتنے پیارے تھے، وہ لمحے کتنے شان والے تھے، وہ لمحے کتنی عظمت والے تھے، وہ لمحے آپ کی کتنے مقام اور رتبے والے تھے۔ ان لمحوں کو ذرا یاد کریں محبوب۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ رب العزت نے آسمانوں کی دنیا میں عرش معلیٰ پر اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے ایک جلسہ منعقد کیا، اور اس جلسے سے اللہ رب العزت نے خود خطاب فرمایا۔ جلسہ کن کا تھا؟ نبیوں کی روحوں کا، نبیوں کی روحوں کا، اور خطاب کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا، یعنی اجتماع انبیاء ہے، اجتماع انبیاء ہے، اور خطیب خود خدا ہے۔ اجتماع انبیاء ہے، خطیب خود خدا ہے، اور مضمون مصطفیٰ ہے، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مضمون ہے۔ خطاب اللہ فرما رہا ہے اور سماعت کرنے والے انبیاء کرام ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے یہاں نبیوں کو بلایا اور خطاب خود فرمایا، تیسرا کسی اور کو نہیں بلایا۔ تو یہ عہد لیا جا رہا ہے، یہ وعدہ لیا جا رہا ہے، یہ میثاق لیا جا رہا ہے۔ وعدہ کہنا ایک عام سی بات ہوتی ہے، لیکن میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں جو وعدہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، جو وعدہ کمزور نہیں ہوتا، جو وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں میثاق۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں میثاق کا لفظ استعمال کیا، فرمایا محبوب وہ وقت یاد کریں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ نے لیا، اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا کن سے؟ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ حکمت اور کتاب دے کر دنیا میں نبی بنا کر تمہیں ارسال کر دے، تمہیں بھیج دے، تمہیں نبوت کی شان دے دے، تمہیں نبی بنا دے، اور تم حکمت اور کتاب لے کر جب دنیا میں چلے جاؤ اور اپنی نبوت کے ڈنکے بجاؤ اور اپنا کلمہ لوگوں کو پڑھاؤ، پھر تمہارے جانے کے بعد آخر پہ ایک میرا عظمت والا رسول آئے گا، آخر پہ میرا ایک عظمت والا رسول آئے گا، ایک شانوں والا رسول آئے گا، ایک بڑی عظمت اور بڑے رتبے والا رسول آئے گا۔ تو اس رسول پر ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا، اس کی مدد بھی کرنا، اور اس کا امتی بھی بن جانا۔ کیا بن جانا؟ امتی بھی بن جانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام آتے رہے، کوئی کسی ایک قریے کے لیے، کوئی ایک گاؤں کے لیے، کوئی ایک قوم کے لیے، کوئی ایک شہر کے لیے، کوئی ایک خطے کے لیے، کوئی چھوٹے چھوٹے
اقوام کے لیے آتے رہے انبیاء کرام، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، مگر کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ساری مخلوق کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وہ اسی قوم کو اپنا نبوت کا پیغام دیتے رہے، اسی ایک اقوام کے ایک حصے کو اپنا نبی ہونا بتاتے رہے، مگر یہ شان، یہ عظمت جو سب سے بڑی شان تھی، جو سب سے بڑا مقام تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے تاجدار کائنات کو، ہمارے پیارے رسول کو، ہمارے پیارے آقا کو، ہماری پیاری جان کے والی کو، ہمارے ایمان کے والی کو وہ شان، وہ عظمت عطا کی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کا رسول بن کر آیا۔ نعرہ تکبیر، والسلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نے اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ یہ دعویٰ فقط مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وہ اولین بھی ہیں، وہ آخرین بھی ہیں، وہ آسمان والے بھی ہیں، وہ زمین والے بھی ہیں، وہ مشرق والے بھی ہیں، وہ مغرب والے بھی ہیں، وہ جنوب والے بھی ہیں، وہ شمال والے بھی ہیں، وہ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہیں، ان سب کا رسول بن کر سب کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے میثاق لیا، مگر تیسرا کسی اور کو نہیں بلایا، تو پھر گواہ کون بنتا؟ نبی تو سامعین ہیں، نبیوں سے تو وعدہ لیا جا رہا ہے، وعدہ لینے والا خود خدا ہے، تو گواہ کون بنتا؟ شان دیکھیے پیارے محبوب کی، تاجدار مدینہ کی، اپنے پیارے آقا کی شان دیکھیں۔ فرمایا اب تیسرا کسی اور کو تو بلایا نہیں ہے، اس لیے گواہ کس کو بنایا جائے؟ فرمایا فاشہدوا، اے میرے پیارے نبیوں تم تمام کے تمام ہی گواہ بن جاؤ، تم تمام کے تمام ہی گواہ بن جاؤ۔ اور پھر اگلی عظمت کیا ادا کی آقا نامدار تاجدار مدینہ کو؟ فرمایا فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی شان عطا کی کہ 1,24,000 انبیاء کرام کو وہاں سامعین بھی بنایا، ان سے میثاق بھی لیا، ان سے وعدہ بھی لیا، ان کو کتاب بھی دی، ان کو حکمت بھی عطا کی، ان کو نبوت اور رسالت بھی عطا کی، ان کو شان اور عظمتیں دے کر پھر ان کو گواہ بھی بنا دیا۔ پھر ان کو گواہ بنا کر پھر وہ ساری کائنات کا خالق و مالک وہ خود بھی گواہوں میں شریک ہو گئے، وہ خود بھی گواہوں میں شریک ہو گئے۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے یہ شان کس کو عطا کی؟ بولو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ تو حضور کی شان سب سے بڑی شان، حضور کی شان بولو سب سے بڑی شان ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان کو سب سے بڑی شان اس لیے کہا گیا، اس لیے کہ سارے نبی اللہ کی شان بن کر آئے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان بن کر آئے۔ اور سارے جو ولی ہیں وہ ہمارے پیارے رسول کی شان بن کر آئے، اور حضور کی سب سے بڑی شان غوث العظم ہے۔ حضور کی سب سے بڑی شان غوث العظم ہے۔ سارے نبی اللہ کی شان ہیں، اور اللہ کی سب سے بڑی شان محمد مصطفیٰ ہیں۔
اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ساری کائنات کے اولین و آخرین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک آنے والے ولی حضور کی شان ہے، مگر حضور کی سب سے بڑی شان کون ہے؟ حضور کی سب سے بڑی شان کون ہے؟ آئے فرمایا میری سب سے بڑی شان میرا غوث اعظم، سبحان اللہ، سارے نبی میری شان ہے، سارے ولی میری شان ہے، مگر میری سب سے بڑی شان جو ہے وہ میرا غوث اعظم، سبحان اللہ، یعنی جس نے اللہ کو دیکھنا ہو وہ محمد مصطفیٰ کو دیکھے، اور جس نے محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہو وہ سیدنا غوث اعظم کو دیکھے، جس نے اللہ کی زیارت کرنی ہو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، اور جس نے تاجدار کائنات کی زیارت کرنی ہو وہ اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ کے سب سے بڑی شان والے ولی سیدنا غوث الاعظم کی زیارت کرے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیارے محبوب کی شان کو ہم دیکھتے ہیں، سیدنا غوث الاعظم کی شان کو ہم ان کو پیران پیر کہتے ہیں، ہم ان کو دستگیر کہتے ہیں، یا غوث الاعظم دستگیر، ہم اس کو پکارتے ہیں یا غوث الثقلین، پھر پکارتے ہیں یا کریم الطرفین اغثنی یا غوث الثقلین کہہ کر ہم پکارتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ان سے کہا کرو ہم اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی شان کا ورد کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ کبھی حضور کی زلفوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حضور کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں، کبھی پیارے محبوب کی آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حضور کے رخساروں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی والضحیٰ کہہ کر پکارتے ہیں، کبھی واللیل کہہ کر پکارتے ہیں، کبھی ما زاغ البصر کہہ کے پکارتے ہیں، کبھی یاسین والقرآن الحکیم کہہ کر پکارتے ہیں، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارتے ہیں، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارتے ہیں، کبھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہہ کر پکارتے ہیں۔ حضور کی شانوں اور عظمتوں کو پکارتے ہیں، حضور کو آقا کو مصطفیٰ مصطفیٰ کہہ کر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا کرتے رہتے ہو؟ ہم ان سے کہتے ہیں ہم اپنے اللہ کی شان کا ورد کر رہے ہیں، ہم اپنے اللہ کی شان کا بولو ورد کر رہے ہیں، کیونکہ حضور اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، حضور اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ اور جب ہم حضور کا نام لیتے ہیں، حضور کا ورد کرتے ہیں، حضور کی زلفوں کا، حضور کے چہرہ والضحیٰ کا، پیاری ما زاغ البصر کی پیاری آنکھوں کا، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ والی پیاری زبان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، حضور کی چال کا ذکر کرتے ہیں، آقا کی انگلیوں کے اشاروں کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم اللہ کی شان کا ورد کرتے ہیں، اللہ کی شان کا ورد کرتے ہیں۔ اور جب ہم سیدنا غوث الاعظم کا تذکرہ کرتے ہیں، سیدنا غوث الاعظم کو یاد کرتے ہیں، ان کی شانوں اور عظمتوں پر روشنی ڈالتے ہیں، ان کی ولایت کا ذکر کرتے ہیں، ان کے مقامات و عظمت و کرامات کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ہم حضور تاجدار کائنات کی شان کا ورد کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے آپ سیدنا غوث الاعظم کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، ان کا نام ہی لیتے رہتے ہیں، تو ان سے کہا کرو ہم حضور سیدنا غوث الاعظم کا نام لے کر حضور کی شان کا ورد کرتے ہیں، کیونکہ سیدنا غوث الاعظم ہمارے پیارے رسول کی سب سے بڑی شان کا نام غوث الاعظم ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان کا نام کیا ہے؟ غوث الاعظم۔ حضور کی سب سے بڑی شان کا نام غوث الاعظم ہے۔ تو جب آپ ان کی شانوں اور عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ حضور کی شانوں کا ورد کرتے ہیں۔ آقا نامدار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کثرت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
इन्ना आतैनाकल कौसर, महबूब हमने आपको कसरते खैर अता की है, कौसर अता की, यानी आपको हमने कसरत अता की, और इतनी कसरत अता की कि सारी कसरतें हमने आप पर मुकम्मल फरमा दी, सारी कसरतें आपको अता कर दी महबूब, इतनी कसरत अता की। और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत में अल्लाह ताला ने आपको कसरते खैर अता की है, और इधर सैयदना गौसल आजम को वलायत में अल्लाह ताला ने कसरते खैर अता फरमाई है। तो कौसर यानी उधर वलायत में सैयदना गौसल आजम को कौसर अता किया, और उधर नबुव्वत में ताजदारे कायनात को कौसर अता किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कसरते उम्मत अता फरमाई, ये भी हुजूर की शान है। हुजूर ताजदारे कायनात को अल्लाह ताला ने कसरते उम्मत अता फरमाई, यानी कयामत का दिन होगा। आका इनामदार ताजदारे कायनात की हदीस पाक है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जन्नत में जाएंगे लोग, उन जन्नतियों की, जन्नत में जाने वालों की, अव्वलीन व आखिरीन की, हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले जितने अंबियाए कराम आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह तक, उन तमाम नबियों की उम्मतें भी जन्नत में जाएंगी जो जन्नत के हकदार होंगे, और मेरे आका की उम्मत भी जन्नत में जाएगी। ये सारी उम्मतें मिलाकर मेरे आका ने फरमाया 120 सफ़े होंगी। सारी जन्नतियों की कितनी सफ़े होंगी? 120 सफ़े होंगी। और हुजूर को कसरत उम्मत अता की। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1,24,000 अंबियाए कराम, जो कमोबेश अंबियाए कराम हैं, उनकी सारी उम्मतों की सफ़ें 40 होंगी, सारी उम्मतों की सफ़ें 40 होंगी, और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की 80 सफ़ें होंगी। 80 सफ़ें फ़कत उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होंगी, यानी तमाम नबियों की उम्मतें मिलाकर भी हुजूर की उम्मत की सफ़ें दुगनी होंगी, दुगनी। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये कसरते उम्मत अता फरमाई। और इधर फरमाया मेरी उम्मत के वलियों में मेरे प्यारे गौसल आज़म को, मेरे प्यारे लश्ते जिगर को, मेरे हसनी हुसैनी सैयद को, सैयदना गौसल आज़म को फरमाया अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने वली पैदा किए, उन तमाम वलियों में कसरते मुरीदीन हज़रत गौसल आज़म को अता, कसरते उम्मत ताजदारे कायनात को अता की, और कसरते मुरीदीन सैयदना गौसल आज़म को अता। इसी ने खूब फरमाया गौसे आज़म मुहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है, गौसे आज़म की हर जा मची धूम है, गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है, और सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई, मोहर उनके कदम की लगाई गई, चाहे औताद हो चाहे अब्दाल हो, मेरे गौसे जली का मदाखान है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको और हुजूर की पूरी उम्मत को अपनी और अपने आले पाक की मोहब्बत अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।